اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ بچے مطلب گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو بچے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو بچوں کی تربیت کے لیے جیسے ایک دسترخوان ہے، اب اس دسترخوان پر یا آپ کے آنے میں، رہائش میں، کیا کچھ ایسے آپ کے انداز ہوا کرتے تھے جو بچوں کی تربیت کا سبب ہو؟ انڈر اسٹوڈے کے بچے مجھے دیکھ کر آپ کے سامنے ہی ہیں، کیا یعنی ان کی زندگی کے انداز ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اپنے والدین کے اثرات تو یہ خود بخود بھی قبول کرتے ہیں نا۔ تو ہمارے بچے جو تھے نا چھوٹے تھے جب، تو ہم نے ان کو محلے میں کھیلنے نہیں دیا، یہ محلے میں کھیلے نہیں ہیں، یہ بچوں سے ان کی دوستیاں نہ رہی، تو اس طرح ہمارے بچے جو تھے یہ بعض اخلاقی برائیوں سے بچے رہے، کیونکہ اگر بچہ اپنا باہر کھیلے گا نا بچوں کے ساتھ، تو ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی انٹر نہیں ہوا تھا، نہ تصور تھا، تو مدنی چینل نے ایک وہ زندگی میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا، اور اب بھی وہ کیا ٹی وی میں صرف مدنی چینل چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں۔ تو اب اگر بچوں نے دوستی کرنی، کھیلنا ہے، تو ہر گھر میں تقریباً ڈرامے، فلمیں، ڈائلاگ، فلمی گانے، تو بچوں نے یہی سیکھنا تھا، پھر دو ٹکڑے گالیاں بچے نکالتے ہیں، تو بچوں نے یہی سیکھنا۔ ہماری یہ خوش قسمتی سے ہمارے بچے جو بھی کرتے جو گھر میں کھیلتے رہتے تھے۔ یہاں ایک سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں، کیا یہ زیادتی نہیں بچوں کے ساتھ ان کو کھیلنے نہیں دینا؟ یہ بچوں پر اگر کوئی کرے تو یہ احسان ہے، آج کل کے ماحول سے اگر کوئی بچوں کو بچا لینا تو یہ بہت بڑا اس کا کرشمہ ہے۔ لیکن حضور ایک چھوٹا سا دل ہے، وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے، باہر گھومنا چاہتا ہے۔ کھیلے نا، گھر میں کھیلتا رہے، اس کو کھلونے لا کر دیتے، کھیلے۔ حاجی عبید رضا کا بھی یہی ذہن ہے، وہ اپنی بچی ہے ان کی پوتی میری، نہیں چھوڑتے اس کو، مطلب باپا اس کو چھوڑوں گا تو یہ یوں کرے گی، یوں کرے گی، یوں کرے گی، تو میں چھوڑتا ہی نہیں اس کو۔ یہ واقعی حالات ہی ایسے ہیں کہ بھلے نا کیسے اپنے دوسرے بچے ہوں، لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کا عجیب کردار بن جاتا ہے، عجیب، باہر کے حالات اتنے عجیب ہیں کہ بچہ چھوڑنے جیسا نہیں ہے باہر۔ اچھا، بچے تو آپ کے یہ جو کھیلنے والی عمر تھی یہ تو گھر کے اندر انہوں نے گزاری، گھر میں کھیلے۔ اب گھر میں کھیلنے کے بعد اب یہی بچے آپ نے ان کے آگے دینی تربیت کے لیے، علم دین کے حوالے سے، ان کی پڑھائی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے کیا مطلب اسباب بنائے یا ان کی کیا ترکیب تھی کہ یہ کس طرح پڑھے؟ قرآن کریم انہوں نے سیکھا، کچھ جامعۃ المدینہ میں تھوڑا بہت پڑھتے رہے، اور ایک تو حاجی عبید رضا تو دعوت جامعۃ المدینہ میں انہوں نے تو دستار بندی بھی ان کی تو ہوئی نا، مدنی کا ٹائٹل بھی لے لیا۔ تھوڑا بہت یہ اسلامی بھائی کو صحبت میں رہ کر انہوں نے فتویٰ نویسی کی بھی کوشش کی، وہ کامیابی ان کو کما کو نہیں ہوئی، مفتی نہ بن سکے، تھوڑی بہت کوشش کی انہوں نے۔ چھوٹے بھی درس نظامی کر رہے ہیں، حاجی بلال بھی ہاتھ پیر مار رہے بھی، حفظ کے لیے بھی کوشش کی، لیکن نصیب کہ وہ نہ کر سکے حفظ، تو اب یہ امید ہے کہ درس نظامی کر لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ لگے ہوئے۔ آپ کی جس طرح دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی قافلوں کی ترکیب، دوروں کی ترکیب، مدنی مشوروں کی ترکیب، کیا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے اور ساتھ رکھتے تھے، یا کوئی ایسی صورت ہوتی یا یہ گھروں پہ رہتے اور آپ اپنے جدول میں ہوا کرتے؟ میں ان کو فیضان مدینہ کے اجتماع وغیرہ میں لاتا تھا، اور میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہ داڑیاں امام میں اور یہ ماحول دیکھتے رہیں، تاکہ جب بڑھے نا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ ہم یہ لوگ ہیں، تو ان کو داڑھی امامے کے لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں سب، یہ کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میرا کوئی لمبا چوڑا لیکچر ان کے وجود پر نہیں ہے، یہ خود ہی ایسے بن گئے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے۔ خصوصاً 12ویں شب جشن ولادت کی چھوٹے تھے تو میں ان کو ڈال دیتا تھا، 12ویں شب میں لے آتا تھا، میرا ایک ذہن تھا کہ 12ویں شب صبح 12 کی جو برکتیں اور رحمتیں نزول ہوتی ہے، بھلے اس میں پڑے سوئے بھی رہے تو جو رحمتیں بٹیں گی ان کو بھی حصہ ملے گا، یہ ایک پرانا ذہن تھا۔ نواسیوں کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا، چھوٹی تھی میں لا کے ڈال دیتا تھا ان کو، بس سو جائیں تو سو جائیں وہاں کر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہاں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ امیر اہل سنت کے پوتے اور
مطلب میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیر خانے کے جو شہزادے ہیں وہ بھی 12 ربیع النور شریف کو ہوئے 1432 ہجری. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ